الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الفقه خير من كثير العبادة كفى بالمرء فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه إنما الناس رجلان مؤمن وجاهل فلا تؤذي المؤمن ولا تحاور الجاهل أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في المعجم الكبير۔ محترم حضرات، ایک تو میں نے سورہ الاسراء کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث معجم کبیر کے حوالے سے جو طبرانی کی تصنیف ہے۔ سورہ الاسراء والی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ گمان، اندازے، اٹکل، تخمین کی بنیاد پر نہ اپنا نظریہ اور فکر بناؤ، نہ اپنی زندگی کا نظام بناؤ، اور نہ انفرادی اور اجتماعی فیصلے کرو۔ نظریہ ہو تو علم کی بنیاد پر ہو، تہذیب مرتب ہو تو علم کی بنیاد پر ہو، فیصلے ہوں انفرادی یا اجتماعی تو علم کی بنیاد پر ہوں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کی بنیاد پر نہ ہو۔ گمان ان معاملات میں جہاں پہ حق چاہیے، جہاں پہ حق ہونا چاہیے، وہاں پہ گمان کام نہیں کرتا، وہاں پہ اندازے کام نہیں کرتے۔ اور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جو سننے کی قوت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ جو دیکھنے کی قوت دی ہے، اور یہ جو سوچنے کی قوت دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے اس کو استعمال کیا۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یہی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلیل الفقہ خیر من کثیر العبادہ، جہاں پہ علم اور عمل کا مقابلہ ہو تو علم عمل سے بہتر ہے، چاہے تھوڑا ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ مشہور کیا گیا ہے کہ چاہے علم تھوڑا ہو اس پہ عمل زیادہ ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ علم تھوڑا ہو اور آپ عمل تھوڑا کرے یا کم کرے، زیادہ کرے، غلط کریں گے۔ زیادہ کریں گے تو زیادہ غلطیاں کریں گے، کم کریں گے تو کم غلطی کریں گے۔ قلیل الفقہ خیر من کثیر العبادہ، فقاہت، دین کی گہری بصیرت، علم چاہے تھوڑا ہو وہ بغیر علم کے عبادت سے بہتر ہے۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا إِذَا عَبَدَ اللَّهِ، وہ آدمی فقیہ ہے، وہ آدمی سمجھدار ہے، علم والا ہے، جو وہ صرف خدا کی بندگی کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کی بات کو سمجھتا ہے۔
جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا إِذَا أَعْجَبَ بِرَائِهِ، وہ آدمی بڑا جاہل ہے، اس سے برتر، اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے۔ اذا اعجب برائه، جب وہ ایک رائے رکھتا ہو، چاہے وہ رائے کسی بھی بنیاد پر ہو، اندازے کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر، اعجب برائه، اور اس کو سب سے زیادہ اپنی رائے پسندیدہ نظر آتی ہے کہ میری رائے سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الناس رجلان، انسانوں کی دو قسمیں ہیں، مؤمن و جاہل، کچھ انسان مومن ہے اور کچھ جاہل ہے۔ قرآن نے فرمایا کچھ مومن ہے کچھ کافر ہے، حدیث میں کافر کے لیے جاہل کا لفظ آیا، کافر جاہل ہوتا ہے، چاہے وہ ہزاروں جلدوں پہ کتابیں تصنیف کر دے، ہزاروں چیزیں، لاکھوں چیزیں دنیا کو بتا دے، دنیا کی تمام علوم اس کے دماغ کے اندر، کھوپڑی کے اندر سمائے جائیں، پھر بھی وہ ہے جاہل۔ مؤمن و جاہل، انسانوں کی دو قسمیں ہیں، مومن اور جاہل۔ فلا تؤذِ المؤمن، تو پھر مومن کو اذیت نہ دو، مومن کو تکلیف نہ دو، اسے خیر نہیں پہنچا سکتے ہو تو اسے تکلیف نہ دو۔ ولا تحاور الجاہل، اور جاہل کے ساتھ بحث و تکرار مت کر، اس لیے کہ جاہل کے ساتھ بحث کرنے کے لیے آپ کو جاہل کی سطح پر نیچے آنا پڑے گا، وہ تو اٹھتا نہیں ہے، تمہیں نیچے آنا پڑے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وَلَا تُجَاوِرِ الْجَاهِلِ، جاہل کا ہمسایہ بھی نہ بنو، ہمسایہ ہمسایہ سے سیکھتا ہے، ہم نشین سے سیکھتا ہے، اور اچھائیاں بہت کم سیکھتے ہیں ہم نشینوں سے، برائیاں بہت سیکھتے ہیں۔ عَدْوَ الْبَلِيدِ إِلَى الْجَلِيدِ سَرِيعَةٌ كَالْجَمْرِ يُودَعُ فِي التُّرَابِ فَتَخْمَدُ، آپ بیمار کو صحت مند کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رکھیں تو یہ توقع نہ رکھیں کہ صحت مند کی وجہ سے یہ بیمار صحت مند ہو جائے گا۔ اس بات کا امکان تو ہے کہ صحت مند بیمار کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کہ صرف صحت مند کی موجودگی کی وجہ سے بیمار صحت مند ہو جائے گا۔ تو عَدْوَ الْبَلِيدِ إِلَى الْجَلِيدِ سَرِيعَةٌ، برائی نیکی کے بدلے میں زیادہ پھیلتی ہے، بیماری صحت کے جراثیم کے مقابلے میں زیادہ پھیلتی ہے۔ کالجمر یوضع فی الرماد فتخمد، آپ انگارے کو راکھ میں رکھ دیں تو راکھ کے انگارے نہیں بنیں گے بلکہ انگارہ بھی راکھ ہو جائے گا۔ ان دو باتوں سے میں یہ تصور دینا چاہتا تھا کہ اسلام علم کا دین ہے، اور اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی جاہلیت ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کے اندر موجود جاہلیت ہو، اور چاہے وہ ہمارے دور کے جدید جاہلیت کی بات ہو۔ قرآن مجید میں 4 آیتیں ایسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں جاہلیت کا لفظ کچھ خاص خصلتوں، عادتوں، فکر، کچھ کاموں کے بارے میں اس کا اطلاق ہوا ہے کہ یہ جاہلیت کے کام ہیں، اور احادیث میں تو بے شمار ہے، وہ میں کسی اگلی نشست کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا ہوں، بعد میں کبھی بات ہوگی احادیث میں جاہلیت کس معنی میں آئی ہے۔ آج اس بات پہ بات کریں گے کہ قرآن میں جاہلیت کس کس چیز کو کہا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اس میں غزوہ احد کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو وقتی طور پر کچھ مشکل پیش آئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور بظاہر جو جیتی ہوئی جنگ تھی اس کا پانسا پلٹ گیا اور وہ ہار میں تبدیل ہو گئی بظاہر۔ اس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا، اور وہ اطمینان کیا چیز تھی؟ نعاسا، تمہارے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، جنگ کے دوران نیند کا غلبہ، تاکہ تمہارے دماغ کو سکون ملے۔ یغشا طائفۃ منکم، جو تمہارے کچھ لوگوں کے اوپر وہ چھائی رہی، وہ نیند چھائی رہی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے، اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات ان کی زندگی کا بچاؤ تھا، کہ ہم بچ جائیں، ہم زندہ رہیں، ہمیں کوئی گزن، کوئی تکلیف، کوئی زخم، کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہ پیش آئے، ہماری اہمیت ہے۔ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تعالیٰ پر ناحق اور جاہلیت کا گمان کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ پر گمان کیسے کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے میدان میں اتار دیا جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھا، بس ایسے اسباب آ گئے، ہمیں دھکا دے کر اس میدان میں گرایا گیا، ہم نہیں چاہتے تھے پھر بھی اس میدان میں آ گئے۔ ہماری رائے یہ تھی کہ نہیں لڑنا چاہیے، گھروں میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں لڑائی کے میدان میں اتارا گیا۔ یہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جاہلیت، ان ساری آیات میں جاہلیت ایک تہذیب کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ، وہ عقیدے کے حوالے سے بھی، کردار کے حوالے سے بھی، رویے کے حوالے سے بھی۔ اب یہاں دیکھیں، اسلام کے غلبے کے لیے اور پیغمبر کی موجودگی میں جان کی قربانی دینے کے بجائے جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہماری اہمیت ہے، جس طرح آج کہا جاتا ہے نا انسانیت، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ابتدا بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہ اسلام ہے، جہاں بات کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہو اور جہاں بات کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے، یہ توحید ہے۔ اور انسان کو ایسا سمجھنا کہ نہیں اول و آخر ہم ہی ہیں، ہم ہی سے بات شروع ہو اور ہم ہی پر ختم ہو، انسان کی اہمیت ہے، یہ ہے جاہلیت، یہ فکر ہے جاہلیت کی۔ پھر صرف انسانیت کی بات نہیں ہوگی، پھر ہر ایک کی الگ الگ بات ہوگی، بھئی میری اہمیت ہے، ہر آدمی کہے گا میری اہمیت ہے، میری جان اہم ہے۔ پھر وہ خدا کی، شریعت کی، اجتماعیت کی، اخلاق کی، کردار کی، نظریے کی، عقیدے کی ساری اہمیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔ اپنی ذات کے گرد گھومنا، اس کو جاہلیت کہا گیا، اپنے فائدے کے ارد گرد گھومنا، ہر معاملے میں اپنے فائدے کو دیکھنا، خود غرضی، اس کو جاہلیت کہا گیا۔ دوسری آیت سورہ المائدہ کی ہے، 50 نمبر، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن حکما لقوم یوقنون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے تو کیا جاہلیت کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں؟ جہاں پہ ذات، جہاں پہ قبیلہ، جہاں پہ مفادات، جہاں پہ اندازوں کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں پہ طبقات کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، جو تھوڑا بہت علم ہوگا لوگوں کے پاس، لیکن جو تھوڑا بہت جزوی علم ہے وہ تو اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ زندگی کا نظام اس کی بنیاد پر بنائے۔
آپ معاشیات کا علم، اکنامکس کا علم رکھتے ہیں، تو کیا پوری دنیا کا سارا نظام ایک ہی پیٹ کے گرد گھومے گا؟ آپ انجینئرنگ کا علم رکھتے ہیں تو کیا پوری دنیا کا نظام ایک انجینئرنگ کے علم کے ارد گرد گھومے گا اور آپ دنیا کے لیے نظام بنائیں گے؟ آپ میڈیکل کا علم رکھتے ہیں تو کیا پوری دنیا کا نظام اور سسٹم انسانیت کا صرف میڈیکل کے ارد گرد گھومے گا؟ یہ تو جزوی علوم ہے۔ ان جزوی علوم کی بنیاد پر دنیا کا سسٹم نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے لیے ایسے علم کی ضرورت ہے جو ماضی، حال اور مستقبل اور انسان کی چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑی سی بڑی بات پر حاوی ہو۔ وہ صرف خدا کا علم ہے۔ تو افحکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت ہے کہ ایک جزوی علم کی بنیاد پر آپ پوری انسانیت کے لیے نظام تجویز کرتے ہیں۔ تو کیا خدا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہارا کیا گمان ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا کون ہے؟ کوئی طبقہ، کوئی بادشاہ، کوئی مذہبی شخصیت، کوئی مذہبی کونسل، زندگی کے مختلف گوشوں میں کوئی گوشے کا ماہر، کوئی ایشیا، کوئی افریقہ، کوئی امریکہ، کوئی یورپ کا باشندہ، کوئی قوم، کوئی کالی، کوئی گوری، کوئی سفید، کوئی، تو یہ طبقات اور قوموں اور یہ ان کا کام نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بنیاد پر پوری دنیا کے لیے ایک نظام بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بنیاد کو چھوڑیں گے تو آپ انسانیت کو تقسیم کریں گے ٹکڑوں میں، اور مزید تقسیم کا بھی اس میں امکان ہوگا، مزید تقسیم کا، تقسیم در تقسیم، انسانیت کو تقسیم کرنے والی باتیں ہیں۔ تو حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسری آیت میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، سورۃ الاحزاب کی آیت۔ خواتین کو کہا جاتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو جاہلیت کے بن سنور کر، بن ٹھن کر، اور ہر جگہ پہ اپنی جسمانی اظہار کر کر کے نہ نکلو۔ ضرورت ہے تو نکلو، لیکن نکلنے کے لیے یہ طریقہ کہ تبرج، بروج، برج کا کیا معنی؟ برج، برجہ، عربی میں برجہ کا برج کہتے ہیں، برج ٹاور کو کہتے ہیں عرب میں، بہت اونچا ہوتا ہے برج، بڑا برج ہے۔ بارجہ اس کشتی کو کہتے ہیں جو دور سے اس کے بادبان نظر آئے، دور سے آپ دیکھیں تو سمندر میں اس کے بادبان نظر، اس کو بارجہ کہتے ہیں۔ ولا تبرج، جسم کی نمائش، حسن کی نمائش، یہ ہے جاہلیت۔ ذوق اور حسن اس کو نہیں کہتے کہ آپ جسم کے ارد گرد گھومتے رہیں۔ یہ اقبال نے فرمایا نا، یہ مغرب نے کیا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے، ہے وہی زیبا۔ غلامی کے نتیجے میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ حسن کا اظہار، جسم کا اظہار اور جسم کے اعضاء کی نمائش، یہ حسن ہے۔ یہ حسن نہیں ہے، یہ تو نظر کو خیرہ کرنے والی، ذوق کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے تو آنکھوں میں سے جو حیا ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، آنکھوں کی حیا برباد ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، بے باکی ختم۔ بے باکی اس کو نہیں کہتے جس طرح ہم بے باک کہتے، بے باک ہے، آزاد ہے، بس جو کچھ بھی ذمہ نہیں، اس کو بے باکی نہیں کہتے۔ اقبال اس لیے تو کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے، نظر پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، تو دنیا کے لوگوں سے ڈرتا کیوں ہے؟ قوت سے کیوں ڈرتا ہے؟ قوت سے تم کیوں خائف ہو؟ تم امریکہ سے ڈرتے ہو،
تم انڈیا سے ڈرتے ہو، تم حکمران سے ڈرتے ہو، تم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی ڈرتے ہو، تم مفاد کے ختم ہو جانے سے ڈرتے ہو، تم بھوک سے ڈرتے ہو، تم موت سے ڈرتے ہو۔ اسی لیے ڈرتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر وہ نہیں ہے، وہ خوف خدا نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، نظر پاک نہیں ہے۔ تم نے حسن اور زیبائی کا وہ مفہوم لیا جو غلاموں کو سکھایا گیا ہے، جسے آزاد بندے، جسے زیبا کہے آزاد بندے، ہے وہی زیبا۔ حسن اور خوبی یہ ایک ذوق ہے، وہ لطافت ہے، وہ معنویت ہے، وہ کردار ہے۔ حسن اس کردار کو کہتے ہیں۔ بچشم مور مکش سرمہ سلیمانی، وہ ایک مولانا رومی کہتے ہیں غالباً، حدیث عشق بأہل ہوس کے میخوانی، تم محبت اور ہوس میں فرق کرو۔ ہوس، ہوسناک نظر جو صرف جسمانی حسن خوبی کو دیکھتا ہے، یہ ہوسناکی ہے۔ محبت ایک اور چیز ہے جو کردار پر نظر رکھنی پڑتی ہے اس کو۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے حدیبیہ میں، جاہلیت والوں نے روکا۔ کیوں روکا؟ اب اس پہ نظر ڈالیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، مکے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے لیے حرم جانے سے کیوں روکا؟ وہ جاہلی غیرت میں آ گئے، یہ بھی جاہلیت ہے۔ اچھا ہماری تو ناک کٹ جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اتنے جنگی لڑے، بدر کی جنگ لڑے ہیں، احد کی جنگ لڑے ہیں، خندق کی جنگ لڑے ہیں، اور یہ آئیں گے ہمارے دیکھتے دیکھتے اور یہ طواف کریں گے اور آرام سے پھر واپس جائیں گے، تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ پھر ہماری تو آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔ یہ ہے جاہلیت۔ پھر اسی جاہلیت کے کرش میں نہیں، آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا، آپ اگلے سال آ جائیں۔ والہدی معکوفاً، پتہ ہے کہ وہ حرم کے لیے آئے ہیں، ہدیے ساتھ ہے، احرام کے لباس میں ہے، نہیں، وہ بیت اللہ جس کی وجہ سے یہ قریش کھا رہے تھے، مجاور تھے نا لوگ، اس لیے تو دے رہے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، اسی بیت اللہ کی بھی عظمت کا خیال نہیں رکھا، خود بھی ایسا فیصلہ کیا کہ خود ان کے لیے بھی مضر تھا۔ جاہلیت میں ہی ہوتا ہے۔ سہیل ابن عمر کی بات یاد ہے آپ کو کہ لکھ مٹا دو یہ محمد رسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے، نہیں رسول اللہ کاٹو، یہ جاہلیت کی بات تھی، محمد بن عبداللہ لکھو۔ لیکن میں آخری بات یہ کہنے والا ہوں کہ جب دشمن جاہلیت پہ اتر آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اب جاہلیت کے زیر اثر نہ آئے، آپ جاہلیت سے مغلوب نہ ہو جائے، آپ عقل سے کام لے، اللہ پر اعتماد سے کام لے، اللہ پر توکل سے کام لے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی بات خود ان کے گلے پڑ گئی۔ باہر لوگوں نے دیکھا، اچھا یہ مسلمانوں کو تو نہیں چھوڑتے، تو کل ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا تو یہ بیت اللہ ان کی ذاتی ملکیت ہے کیا؟ جس طرح آج اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہے کہ ان کی ملکیت ہے۔ اچھا ہم درخواست دیں گے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اچھا بیت اللہ ان کی ملکیت ہے، یہ حرم ان کی ملکیت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر 1 سال بعد آئے بھی، طواف بھی کیا، اور دوسرے سال جا کر بیت اللہ کو فتح بھی کیا، مکہ کو فتح بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت، آج کے خطبے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں، یہ اپنی جھولی میں بھر کر لے جائیں۔ جاہلیت کیا چیز ہے؟ سمجھے، جاہلیت صرف اس کو نہیں کہتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی۔ اس دور کے اندر بھی ہم جاہلیت کے دور میں رہتے ہیں، جہاں پہ فکر، جہاں پہ سوچ، جہاں پہ عقیدے، جہاں پہ تہذیب، جہاں پہ فیصلے وہ اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر نہیں ہوتے، کبھی ناک کے لیے ہوتے ہیں، کبھی طبقات کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور طاغوت کے لیے اس کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، ہم ہیں مسلمان لیکن ہم جاہلیت کے دور میں ہیں۔
اور جب تک ہم اس بات کو پوری طور پر نہ سمجھیں گے کہ جاہلیت کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اور پھر جاہلیت کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے، تب تک یہی حالت ہوگی، یہی رونا دھونا ہوگا تاکہ قیامت آ جائے اور بات ہی ختم ہو جائے گی۔ سنبھلنا ہے، اٹھنا ہے، تو پھر اسی بات کی طرف آ جاؤ گے، قرآن اور سنت کی رہنمائی کی طرف، کہ وہاں پہ دین کی کون سی تصویر پیش کی گئی تھی اور جاہلیت کس کو کہا گیا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم